چلے گئے ہیں پروردگارہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، اور خصوصی طور پہ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہ اب میں تحریم صاحبہ سے گزارش کر رہی ہوں کہ وہ مجلس کا آغاز اپنے سلام کے ذریعے کریں۔ تحریم فاطمہ کا استقبال ایک نعرہ صلوات کے ساتھ آپ لوگ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ برائے سلامتی میں زمانہ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرج۔ ستم کٹوٹ پڑا ہم پہ آسماں بابا، ستم کٹوٹ پڑا ہم پہ آسماں بابا، سدھارے آپ سوئے کو سرے جنا بابا، ہمیں زنا نے عرب دے گی آپ کا پرسا، ہمیں زنا نے عرب دے گی آپ کا پرسا، رلائے گا ہمیں سنسان یہ مکان بابا، سواریاں کی جائے گی اب کوئی دم میں، سواریاں کی جائے گی اب کوئی دم میں، بھلا پھرا کہاں ہم کہاں بابا، حسن حسین اٹھائے گے آپ کا تابوت، حسن حسین اٹھائے گے آپ کا تابوت، بچھائی جائے گی ماتم کی سب یہاں بابا، ستم کٹوٹ پڑا ہم پہ آسماں
باپا نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. زخمی ہوئے مسجد میں علی رونے کی جا ہے زخمی ہوئے مسجد میں علی رونے کی جا ہے سجدے میں سرے پاک پہ شمشیر جفا ہے سینے سے لگاتے ہیں کبھی اپنے پہ سر کو سینے سے لگاتے ہیں کبھی اپنے پہ سر سے کو زینب سے کبھی کہتے ہیں اب وقت قضا ہے صحت دے میرے باپ کو جلدی سے تو یارا صحت دے میرے باپ کو جلدی سے تو یارا حسنین کے لب پر یہی خالق سے دعا ہے کھولے ہوئے بالوں کو دعا کرتی ہے زینب کھولے ہوئے بالوں کو دعا کرتی ہے زینب ٹل جا اے میرے باپ کی آئی جو قضا ہے ٹل جا اے میرے باپ کی آئی جو قضا ہے آجا اے مجھے موت کے دیکھوں نہ یہ حال آجا اے مجھے موت کے دیکھوں نہ یہ حالات اچھے ہوش ہے بھی کوئی ایسی بھی دوا ہے اچھے ہوش ہے بھی کوئی ایسی بھی دوا ہے
नेकी जहाँ है नारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली اللهم अला صل على محمد وعلى मोहम्मद वजल। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीम साहिबा, आप बारगाह मौला में अकीदत के नजराने पेश कर रही थी, और मैं आप सब की खिदमत में ये बात रखना चाहती हूँ कि हमारे बीच ग्रेटर नोएडा से हमारी तहसीन साहिबा जुड़ी हुई हैं, जो बैनुल अक़वामी शख्सियत की हामिल हैं और माशाअल्लाह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सलाम और सोज और नौहा मौला की बारगाह में पेश करने की सादत हासिल कर चुकी हैं, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो आज इस मजलिस में हमारे साथ शरीक हैं। तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगी कि वो बारगाह अमीरुल मोमिनीन में अपना जो है वो कलाम पेश करें, और ताकि हम सब सवाब दारैन हासिल कर सकें। एक सलवात से उनका इस्तकबाल कीजिए। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्ली अला صل على मुहम्मद। محمد وعلى محمد. बाजी आप अनम्यूट करें माइक पहले। तहसीन साहिबा आप अपना हाँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रा, इतना कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तो मामूली सी मौला की बारगाह में पढ़ने वाली एक नाचीज हूँ। शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन रो के कहते थे बाबा गुजर गए। हसनैन रो के कहते थे बाबा गुजर गए। अरे आदा में हमको छोड़ के अफसोस मर गए। आदा में हमको छोड़ के अफसोस मर गए। कुलसुम सदके होती थी मैया के बार बार कहती थी बस पादर हमें बर्बाद कर गए। कहती थी बस पादर हमें बर्बाद कर गए। रानों की कौन लेगा खबर बताइए। अरे हमको बताओ खल्क के मौला किधर गए। हमको बताओ खल्क के मौला किधर गए।
کیا کرب میں بسے ہوئی ارے انیسویں کی رات 21ویں کو راہی ملک عدم گئے بابا گزر گئے صلوات محمد وآل محمد. محمد جی اب میں بہت بہت شکریہ تحسین باجی آپ کا. اب میں دعوت سخن کے لیے مدعو کر رہی ہوں، زحمت دے رہی ہوں محترمہ شبی صاحبہ اور ہمنوا کو کہ وہ امام کی بارگاہ میں مرثیہ پیش کریں. نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، زخمی ہوئے جو ہے در صفدر نماز میں، شمشیر ظلم چل گئی سر پر نماز میں، گل وہ ہوئے جبین منور نماز میں، سرتا قدر لہو سے ہوئے تر نماز میں، سرتا قدر لہو سے ہوئے تر نماز میں، صدمہ ہوا یہ سن کے صغیر و کبیر کو، زخمی کیا نماز کو لے کے امیر کو، زخمی کیا نماز کو لے کے امیر کو، تصویر تھی علی کی جو بالائے آسمان، زخمی ہوئے سحر کو علی و ولی
की खुद की वास्ते इक्कीसवीं की शाही की मौत आई है वाली को सेवा कर बिदन बदन तकिए से और सकाना सरे सा बढ़ा फरमाया जिस शब को जरा देश है हाँ फरमाया जिस शब को जरा देश है शहजादियों ने मातमे शाहयारा किया हजरत ने सबको बेरे वसीयत तलब किया हजरत ने सबको बेरे वसीयत तलब किया लो मोमिनो ईमान की लहलत करी हंगामे हर्ष वक्त काया ईब है आका की दो गुलामों से रोसत करीब है बागे जहाँ बाईद है जन्नत करीब है बागे जहाँ बाईद है जन्नत करीब है सदमे से इंसान जिन्ना मलक जानी खो गए आका हमारे मर गए ये कह के रोए ये आका मर गए ये कह के रोए ज़ैनब पुकारी भाई हसन क्या करूं बता बाबा खामोशी हो गए देखो तो ना दिया भाई बेदर की लाश पे चादर लगा गढ़ा बाहर चलो ये जमा है कह बाहर जो लोग जमा है कह बहुत बहुत शुक्रिया शब्बी साहिबा और आपके हमनमा का, जो आपने इमाम की बारगाह में इतना दर्दनाक मरसिया पेश किया। मौला इसे कबूल फरमाए और हम सब की तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक नारे सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सूरे फातिहा। वला हौल वला
قوة إلا بالله العلي العظيم ومن الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین مولانا ومولى الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات بھیجے مل کر اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ الْعِلْمُ الْكِتَابِ صلوات ہدیہ کریں محمد اللهم صل على محمد ماتمدار امیر المومنین عزادار امام مظلوم، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کے ایک مشہور و معروف سورہ رعد کی 43ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ میں نے آیہ مبارکہ کی اسی آیت کو اپنی مجلس کا سرنامہ کلام بھی قرار دیا۔ ارشاد رب العزت ہوا اس مقام پر کہ اے میرے حبیب، اے میرے رسول، آپ یہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو آپ کو اس میں رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انکار کرتے ہیں اگر آپ کی رسالت کا اور یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں تو بس آپ کہہ دیجئے کہ میری رسالت کے لیے 2 گواہ کافی ہیں، ایک میرا خالق کائنات، میرا پروردگار عالم، اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد پر۔ اللہ اپنے رسول کی تسلی کے لیے، اس کی تشفی کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے اور اس کی رسالت کی اہمیت اور افادیت کو بتانے کے لیے یہ اعلان کر رہا ہے کہ میرے رسول، کافر کون ہوتے ہیں آپ کو رسول ماننے یا نہ ماننے والے؟ یہ تو کافر ہیں، لیکن آپ کو رسول اگر اس کی گواہی چاہیے اور بحیثیت رسول اگر اس کا گواہ کوئی پیش کیا جائے تو آپ کے لیے 2 گواہیاں بہت کافی ہیں، اور یہ ایسی گواہیاں ہیں کہ جن کے بعد اب مزید کسی گواہی کی ضرورت یا مزید کسی گواہ کی ضرورت آپ کو نہیں رہے گی۔ ایک ذات پروردگار ہے، یہ وہ گواہ ہے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور جس نے آپ کی محبت میں اس کائنات کو بنایا۔ اگر آپ نہ ہوتے میرے حبیب تو نہ یہ سورج، نہ یہ چاند، نہ یہ دریا، نہ یہ کہکشاں، نہ یہ ذرے، نہ شجر، نہ حجر، کچھ نہ ہوتا۔ تو آپ کی محبت میں آپ کے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، تو وہ ہے گواہ آپ کی رسالت کا کہ آپ کو میں نے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، اور آپ ایسے ویسے رسول نہیں ہیں بلکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، ختم المرسلین ہیں، طٰہٰ ہیں، مزمل ہیں، یاسین ہیں، مدثر ہیں۔ صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد پر۔ اور دوسری گواہی جو رسالت کے لیے رسول کی اللہ نے حکم کیا کہ رسول اعلان کریے اور بتائیے کہ میرا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے،
اور میرے حبیب اب آپ کو کسی معجزے کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے کہہ رہا ہے جو خود معجز نما ہے، اللہ اس حبیب سے کہہ رہا ہے کہ اب مزید کسی معجزے کو دکھانے کی ان کافروں کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ معجز نما ہیں، اور اس سے بڑا معجزہ عزیزان محترم کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب کا محافظ بنایا، اپنی کتاب کا وارث بنایا رسول کو، اور تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ یہ ایسا معجز نما تھا کہ جب اپنے ہاتھوں پر سنگریزوں کو لے لیتا تھا تو وہ کلام کرتے تھے۔ یہ ایسا معجز نما تھا کہ جس کی محبت اور جس کی شہادت کو پیش کرنے کے لیے شجر بڑھ کر کے آگے آ جاتے تھے، پیڑ درخت آگے آ جاتے تھے۔ یہ ایسا معجز نما تھا کہ جو چلتا تھا زمین پر تو اس کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ یہ ایسا معجز نما اور پر نور میرا رسول تھا کہ اس کے نور سے تمام مکہ اور مدینہ کی گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی، جگمگا اڑتی تھی، اور ازواج نے یہاں تک تو کہا، یہاں تک یہ رسول کے اس نور کی دلیل پیش کی اور یہ بات پیش کی کہ جب شام ہو جاتی تھی اور اندھیرا ہو جاتا تھا اور ہمیں کچھ تلاش کرنا ہوتا تھا تو ہم انتظار کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ آئیں اور ان کی نور کی روشنی میں ہم اس کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر لیں۔ ایسی شخصیت، ایسا پیکر ہمارے رسول کا ہے۔ تو اب اس رسول کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ تم میرے رسول ہو، اور اس کے بعد دوسری گواہی جو اللہ کی طرف سے اعلان کی گئی کہ رسول کو بتائی گئی، وہ ہے اس کی گواہی جو تمام کتابوں کا وارث ہے۔ اور عزیزان محترم ذرا تاریخ انسانیت کو، تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ملے گی جو یہ دعویٰ پیش کرے کہ میرے سامنے مسئلوں کو رکھو اور ان مسئلوں کا حل میں جو ہوں اس کتاب کی روشنی سے، اس مسلک کی روشنی سے تمہیں حل کر کے بتا دوں گا، سوائے ایک ذات مقدس کے، سوائے ایک ذات پاک کے، اور اس ذات کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا، اور یہ دعویٰ علی ابن ابی طالب کا نہ ہو کر کے بلکہ رسول کا دعویٰ تھا کہ میرا علی وہ ہے کہ اگر اس کے سامنے مسند قضا بچھا دی جائے اور زبور والے زبور کا مسئلہ لے کر کے آئیں، توریت والے توریت کے حساب سے سوال کریں، انجیل والے انجیل کی روشنی میں سوال کریں، اور قرآن کے ماننے والے قرآن کی روشنی میں سوال کریں، تو میرا علی ہر ایک کے جواب اس کے مسلک کے اعتبار سے، اس کے کتاب کے حوالے سے دے گا۔ تو ہے کوئی ایسا جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہو؟ ارے 30 پارے اگر کسی نے رٹ لیے تو وہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اور جس کے پاس چاروں آسمانی کتابوں کا علم ہو وہ حافظ نہیں ہوتا بلکہ محافظ اسلام ہوتا ہے، محافظ دین ہوتا ہے، محافظ شریعت ہوتا ہے، اور اسلام اسے علی ابن ابی طالب کہتی ہے۔ صلوات بھیجیں مل کر محمد والے محمد۔ تو رسول کی گواہی کے لیے دو چیزیں، اب دیکھیے اللہ کہہ رہا کہ میں گواہ ہوں کہ آپ رسول ہیں، اور دوسرا آپ کا گواہ وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو میں نے یہ دو شخصیات بتائیں، لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ جسم و جسامت سے مبرہ ہے، اللہ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ کا پیکر نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے آ کر کے کوئی گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ تو لامکان ہے نا، وہ کسی مکان میں محدود نہیں ہوتا ہے، اس کی صفات کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ ہماری شہرک کے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ آ کر کے گواہی نہیں دے سکتا، تو اللہ نے بتایا کہ دیکھو اس کو میرا گواہ ماننا، میری جگہ اس کی گواہی کو تم اہم اور مقدس ماننا اور مقدر ماننا، کہ جس کی آنکھوں کو میں اپنی آنکھ کہہ دوں، جس کے ہاتھوں کو میں اپنا ہاتھ کہہ دوں، جس کے نفس کو میں اپنا نفس کہہ دوں، تو ہم نے دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ ذات مرتضیٰ ہے، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ آنکھیں عین اللہ ہیں، ہاتھ ید اللہ ہیں، نفس نفس اللہ ہے، چہرہ وجیہ اللہ ہے، اور یہ کل کے کل وارث کتاب ہیں، یہ کل کے کل محمد کی رسالت کے گواہ ہیں۔ صلوات بھیجیں مل کر محمد والے محمد۔
अब बात समझ में आई अजीजान मोहतरम की जितनी अजीम शख्सियत हो और जितनी अजीम शख्सियत के लिए गवाही देनी हो उतने ही अजीम गवाह भी तलाश करने पड़ते हैं। ये ऐसा वैसा राह चलता कोई इंसान नहीं था कि जिसकी गवाही की बात कुरान कह रहा हो, सूरह रात की आयत कह रही हो। और यहाँ पर रुक कर मैं आपकी अज़हान आलिया में ये बात डाल दूं कि मौलाए कायनात से किसी शख्स ने एक सवाल किया था कि या अली, आपकी शान में तो कुरान में 300 और से भी जायद आयतें हैं, 300 से जायद आपकी खिदमत अल्लाह ने आपकी शान में आयतों का नुज़ूल किया है, तो आपको उन आयतों और सूरों में से कौन सा सूरा और कौन सी आयत है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगती है? वैसे तो हमें मालूम है कि बहुत सारी सूरें हैं और बहुत सारी आयत हैं, क्योंकि कुरान 6666 आयत पर मुश्तमिल है और कुरान में 114 सूरा है। तो या अली, आपको इनमें से कौन सा सूरा पसंद है? इनमें से कौन सी आयत सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है? हमारी जाने कुर्बान जाएं, उस वारिसे किताब ने, उस मुहाफिजे किताब ने सवाल करने वाले को मुस्कुरा करके जवाब दिया और कहा, ऐ शख्स, तूने मुझसे सवाल किया है तो मैं तुझे बता दूं कि मुझे कुरान का सूरह राद और उसकी 43 नंबर की आयत, जिसकी तलावत का शरफ मुझे हासिल हुआ, जिसे मैंने सरनामा कलाम करार दिया, ये आयत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और क्यों ना होती, जो 13 रजब को खाने काबा में पैदा होता है वो कुरान के 13वें सूरे का इंतखाब करता है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। 13 रजब को पैदा होने वाले ने कुरान के 13वें सूरे का जिक्र किया और ये बताया कि सूरह राद की 43वीं आयत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए कि अल्लाह की गवाही के बाद फौरन अली की गवाही का जिक्र हुआ है। और ये मकाम मंजिलत है, ये मकाम मंजिलत है कि रसूल की रिसालत के लिए अल्लाह या तो गवाह है या रसूल ने मुझे मेरी गवाही को कबूल किया है। तो जितनी अजीम शख्सियत होगी, जितना अजीम पैकर होगा, उतना ही उसका गवाह भी उसी मेयार का लाया जाएगा। और अजीजों, याद रखिए कि कोई भी मुकदमा हो, कोई भी मसला हो, उसके लिए जब गवाह की बात होती है, जब गवाही की बात होती है, तो आपकी खिदमत में पेश कर दूं कि 3 चीजों पर वो गवाही मरकूज होती है। 3 चीजें उस गवाही में शामिल की जाती हैं। पहली चीज कि उस गवाह ने क्या सुना, दूसरी चीज कि उस गवाह ने क्या देखा, और तीसरी चीज कि उस गवाह को क्या मालूम है, यानी वो क्या जानता है। तो सुनना, देखना, जानना, ये गवाही के 3 पहलू। और इसी पर किसी का मुकदमा जो है वो वकील जीत जाते हैं या मुकदमा इंसान हार जाता है। अगर गवाह मजबूत होगा और गवाह अपने बयान पे टिका रहेगा, गवाह के बयान में अगर कोई झोल नहीं होगा, तो वो मुकदमा जीत जाया करते हैं। लेकिन अगर गवाही टूट जाए, अगर गवाही अपने बयान से मुकर जाए, अगर गवाह के बयान में इधर उधर की बातें हों और असली मुद्दे की बातें ना हो कि उसने क्या सुना, उसने क्या देखा, वो क्या जानता है, तो वो गवाही नहीं मानी जाती। अब आइए जरा रिसालत के हवाले से इस गवाही को देखें। तो रसूल फरमा रहे हैं कि अल्लाह या तो मेरा गवाह है कि मैं रसूल हूं, या फिर वो मेरा गवाह है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है, यानी मौलाए कायनात की जात है। तो मैं कहूंगी, परवरदिगारे आलम, तू तो जिस्म जसामत से मुबर्रा है, तो जिस्म जसामत में समाता नहीं है, तेरा कोई पैकर नहीं है, लेकिन तूने जिसका इंतखाब किया, तूने जिसकी तरफ इशारा किया, जो रसूल का गवाह बन रहा है, तो उसने क्या देखा, उसने क्या सुना, वो क्या जानता है। तो बस यहाँ पर शायद किबरियाई झूम करके जवाब दे, शायद खालिक़े कायनात इस बात को वाज़ेह कर दे कि तुम्हें मालूम नहीं कि अव्वलो मा खल्क़ल्लाह नूरी, सबसे पहले मैंने जो था अपने रसूल के नूर को खल्क़ किया और फिर उस रसूल के नूर से मैंने अली को खल्क़ किया, फातिमा
کو خلق کیا, حسن اور حسین کو خلق کیا, تو یہ ابتدا سے ہی رسول کی رسالت کے گواہ ہیں, رسول کے وجود کے گواہ ہیں, رسول کے نور کے جز ہیں. تو بس یہ جان لو کہ جب جب رسول کی گفتگو ہوگی, جب جب رسول کی منزلت کا ذکر ہوگا, جب جب رسول کی رسالت کا ذکر ہوگا, اس وقت علی کی بھی گواہی مانی جائے گی, حسن کی بھی گواہی مانی جائے گی, حسین اور فاطمہ کی بھی گواہی مانی جائے گی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد میں کہوں گی یا اللہ تو یہ تو واضح کر دے, ابھی بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی, کہ یا اللہ تو یہ تو بتا دے کہ علی نے اور فاطمہ اور حسن و حسین نے کیا دیکھا. تو شاید خالق کائنات آواز دے, شاید اس کی طرف سے اشارہ ہو کہ کیا تمہیں معراج کا واقعہ نہیں معلوم, کیا تم نے معراج کو نہیں پڑھا, کیا تم معراج سے واقف نہیں ہو. ارے معراج ہی وہ موقع تھا, عرش کی بلندی تھی, جب میں نے اپنے حبیب کو بلایا تھا, اور جب میں نے اس سے کلام کرنا چاہا پسے پردہ, تو میں نے جس کے لہجے میں کلام کیا اس ذات کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو علی عرش کی بلندی پر بھی تھے, علی شب ہجرت بھی ہیں, علی میدان میں بھی ہیں, علی ممبر پر بھی ہیں, علی پسے پردہ بھی ہیں, اور اللہ کو جس کا لہجہ پسند آ جائے وہ بھی علی ہیں. تو بات سمجھ میں آئی کہ علی نے سنا بھی, علی نے دیکھا بھی, اور علی سب کچھ جانتے بھی ہیں. تو ایسا گواہ اللہ نے رسول کی رسالت کے لیے دیا کہ جس میں کوئی جھول نہ تھا, جس میں کوئی کمی نہ تھی. جس طریقے سے سوال کرو علی ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد. اور جب رسالت سے آگے بڑھی ہم نے دیکھا کہ یہی وہ گواہ تھا, یہی وہ امام متقیان تھا کہ جو ابھی نوجوانی کی منزل پہ نہیں فائز تھا, جو ابھی بچپن اور جوانی کی سرحدوں کے درمیان تھا, جس کا لڑکپن ابھی تھا. اور ہم نے دیکھا کہ رسول نے اب تبلیغ اسلام, تبلیغ دین شروع کیا, اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام کیا. مجھے دعوت ذوالعشیرہ نہیں پڑھنی ہے, صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گی کہ اللہ کے رسول نے, کیونکہ اب رسول کی گواہ ہے نہ مولا کائنات, اب رسالت کی گواہی پیش ہو رہی ہے. دیکھیے یہ گواہ کس کس موقع پر ثابت قدم نظر آیا, یہ گواہ ہر موقع پر سچا اور صادق نظر آیا, کیونکہ ایک صادق کی گواہی دوسرا صادق دے رہا ہے, ایک امین کی گواہی دوسرا امین دے رہا ہے, ایک محافظ اسلام کی گواہی دوسرا محافظ اسلام دے رہا ہے. تو اب دعوت ذوالعشیرہ کا اہتمام ہوا. پہلے دن بھی اللہ کے رسول کی گواہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کے علی نے دی کہ یا رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, میں آپ کا ساتھ دوں گا, میں کبھی آپ کے ساتھ دینے سے پیچھے نہیں رہوں گا. ہر موقع پر علی نظر آئے گا. دعوت ذوالعشیرہ میں علی نے رسالت کی گواہی کا آغاز کیا, اور پروردگار عالم کے اس رسول نے غدیر کے میدان میں اس گواہ پر نبوت کی مہر عائد کر دی, اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کل میرا گواہ نہیں بدلا تھا, آج محمد بھی نہیں بدلے گا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. صلوات اللہ. یہ ہے منزلت علی, یہ ہے رسول کے گواہ کا فضائل, کہ کیسا بھی وقت ہو, کیسی بھی مصیبت ہو, لیکن رسول کی رسالت کا گواہ جب اللہ نے علی کو بنا دیا, اور قرآن نے جس کی نشانیاں بتا دی. عزیزان محترم, قرآن اشارہ کر رہا ہے نا, اللہ قرآن میں الگ الگ مقامات پر اشارہ کر رہا ہے کہ شاعر اللہ کو پہچانو, اللہ کی نشانیوں کو پہچانو. تو جب اللہ کی نشانیوں کو ہم پہچاننے لگے تو بات سمجھ میں آئی کہ ان نشانیوں میں ایک ایسا بھی پیکر ہے جو رسالت کا گواہ نظر آتا ہے, اور اس کی نشانیوں کو پہچانیے اور سمجھیے کہ مولا کائنات کیا ہے, جانیے تو علی کیا ہے, جانیے کہ علی کے فضائل کیا ہیں, سمجھیے تو مولا کائنات کی ذات مبارک کیا ہے. عزیزان محترم, علی وہ بندہ خدا ہے, علی وہ نفس پروردگار ہے,
علی وہ شخصیت ہے، علی کی ذات وہ ذات مبارک ہے کہ جس نے رسول کی گواہی صرف ذوالشیرہ میں نہیں دی۔ عزیزو، ہر موقع پر اور ہر محاذ پر علی گواہ بن کر کے نظر آتے ہیں، اور جب یہ علی کی گواہی کا سلسلہ اور رسالت کی اور دین اسلام کی بقا کا سوال جب آیا تو ہم نے دیکھا کہ مولائے کائنات صرف تنہا رسول کے گواہ بن کر کے، اسلام کے گواہ بن کر کے اور صرف اپنی گواہی دیتے ہوئے نظر نہیں آئے، بلکہ ایک اور موقع ہمیں نظر آیا اسلام کے واقعات میں، اور وہ واقعہ کون سا ہے؟ وہ ہے نجران کے عیسائیوں کے ذریعے کیا جانے والا مباہلہ ایک ایسا تاریخی واقعہ ہے کہ جس میں قرآن سے دلیلیں دینے کے بعد، جس میں رسول کے ذہن مبارک سے جاری ہونے والی صادق کلمات کے بعد بھی نجران کے عیسائی اس بات پر آمادہ نہیں تھے کہ قرآن برحق ہے، رسول اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اسلام دین حق ہے، وہ اس بات کے لیے آمادہ نہیں تھے، تو بس اللہ کے حکم سے حکم ہوا کہ ان کے ساتھ اب کوئی بھی دلیل پیش نہیں کی جائے گی، بلکہ اب مباہلہ ہوگا، یعنی اب روحانی جو ہے وہ مقابلہ ہوگا، کہ غرض کے نجران کے عیسائی پوری تیاری کے ساتھ آئے اور مدینے کے قریب ایک مقام کا تعین کیا گیا، مقام کا انتخاب ہوا، اور وہاں پر نجران کے عیسائی جمع ہوئے اپنے علماء کے ساتھ، اپنے بڑے بڑے عالم دین کے ساتھ، لیکن رسول کس کو لے کر کے چلے؟ قرآن نے جس کو آواز دی، قرآن نے جس کو پہچنوایا، ابنانا و ابناکم و نسانا و نساکم و انفسنا و انفسکم، تم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر کے آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں گے، تم اپنے نفسوں کو لے کر کے آؤ، ہم اپنے نفس کو لے کر کے آئیں گے۔ عزیزان محترم، ایسے میں ایسی مبارک ساتھ میں اللہ کے رسول نے جن کا انتخاب کیا، وہ رسول کے علاوہ 4 مبارک تن تھے۔ یہ 4 مبارک شخصیات، یہ 4 روحانی اور نورانی شخصیات میں کون ہیں؟ عزیزو، خواتین میں عورتوں کی جگہ جناب فاطمہ ہیں، نفس کی جگہ مولائے کائنات ہیں، اور بیٹوں کی جگہ حسن اور حسین ہیں۔ عزیزان محترم، دیکھیے مباہلہ نہیں ہوا، یہ بہت بڑی ایک فتح ہے اسلام کی، اور یہ بہت بڑی شکست ہے نجران کے عیسائیوں کے لیے کہ بنا مباہلہ کیے ہی وہ میدان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ یہ اپنے آپ میں ایک فتح ہے اسلام کی، کہ اور یہ کہتے ہوئے انہوں نے میدان کو چھوڑا، یہ کہتے ہوئے انہوں نے مباہلہ کو چھوڑا کہ ہم ایسے ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ نورانی شخصیات ہیں۔ میں کہوں گی اے نجران کے عیسائیوں، تم نے صرف شخصیات کے باہری پیکر کو دیکھا، ان چہروں کو دیکھا، اس پیکر کو دیکھا، لیکن آؤ ذرا قرآن سے پوچھو تو قرآن اس مقام پر سورہ رعد میں مولائے کائنات کو رسالت کا گواہ پیش کر رہا ہے، تو اب بات سمجھ میں آئی کہ رسول کا گواہ کردار میں اتنا صادق ہوتا ہے، اتنا امین ہوتا ہے، اتنا معتبر ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ٹکنے والا ہوتا ہے، پائیدار ہوتا ہے، کہ چاہے وہ مباہلہ ہو، چاہے وہ دعوت ذوالشیرہ ہو، چاہے وہ ہجرت کی شب رسول کا بستر ہو، ہر موقع پر رسول کا گواہ بن کے اگر کوئی نظر آتا ہے تو وہ ذات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ صلوات بھیجیں مل کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایسا گواہ اللہ نے رسول کو عطا کر دیا، ہماری جانیں قربان جائیں ایسے گواہ پر، کہ جس کی گواہی میں ذرہ برابر بھی فرق کبھی نہ آیا، جس نے گواہی دعوت ذوالشیرہ میں دی کہ یا رسول اللہ ہر موقع پر علی نظر آئے، یا رسول اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، چاہے وہ دشمنوں کا حصار ہو، مجمع ہو، یا تلوار کی چھاؤں ہو، ہر موقع پر علی آپ کا ساتھ دے گا، اور وہی ہوا۔ عزیزان محترم، یہ ہے ذات علی، اور یہ ہے
قرآن کے سورہ 13واں سورہ سورہ رعد کی 43ویں آیت کی حقیر سی تفسیر، حقیر سا بیان، ایک مختصر سے وقت میں آپ کے ذہنوں کو میں نے اس بات کی طرف آمادہ کیا کہ آپ سوچیں کہ اللہ اور اللہ کی رسول کی رسالت کے گواہ کوئی بنا تو ذات مولائے کائنات، کتنا بڑا مرتبہ، کتنا بڑا عہدہ۔ اب سارے فضائل ایک طرف، یہ فضائل ایک طرف، اسی لیے مولائے کائنات نے کہا کہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ میرے دل کے قریب ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے اپنی گواہی کے بعد میری گواہی کو قبول کر لیا۔ ہاں عزیزان محترم، بس آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر دوں۔ میں نے ذکر کیا کہ اکثر و بیشتر جب دنیا کے مقدمے اور دنیا کے گواہ ہوتے ہیں تو وہ اکثر و بیشتر خرید و فروخت چلتی ہے، اور اکثر غلط طریقوں سے اس مقدمے کو یا کسی ملزم کو یا جس کے اوپر کوئی اس طرح کی جو ہے باتیں عائد ہوں، جس پر کوئی جرم لگایا گیا اور جرم کا وہ جرم اس کے اوپر جو ہے ثابت ہونا ہو، تو اس کے لیے گواہ تلاش کیے جاتے ہیں، اور اکثر و بیشتر وکیل جو ہوتے ہیں گواہوں کو پڑھاتے ہیں، رٹاتے ہیں، جملے یاد کراتے ہیں، واقعات کے پس منظر میں پوری تفصیل بیان کرتے ہیں کہ تم سے جج اگر یہ دوسرا وکیل تم سے یہ پوچھے تو تم یہ جواب دینا، تم یہ کہنا، تم یہ بات بتانا، اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ وہ رٹے رٹائے جملے عدالت میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد مقدمے کا چاہے صحیح فیصلہ ہو یا غلط فیصلہ ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر دوسری طرف کا وکیل پڑھا لکھا ہے، ہوشیار ہے، سمجھدار ہے، اس کے پاس علم ہے، تو وہ اس طرح کے بھی سوالات کرتا ہے کہ گواہ اس میں الجھ جاتا ہے، اور الجھنے کے بعد وہ الٹے پلٹے جواب دینے لگتا ہے، وہ غلط جواب دینے لگتا ہے، جس کے سبب مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے، اور جیتا ہوا مقدمہ بھی گواہ کے بیان دینے کے سبب اس غلط بیانی کی وجہ سے اکثر و بیشتر ختم ہو جاتا ہے، ہار جایا کرتے ہیں لوگ۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ انسان اگر صادق ہے، اگر سچا ہے حقیقی معنوں میں، اگر اس نے واقعے کو دیکھا ہے، وہ واقعے کو جانتا ہے، اس نے کچھ اس کے بارے میں سنا ہے، تو وہ حقیقی باتوں کو بیان کرے گا، اس کے بیان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور یہی مولائے کائنات کے ساتھ بھی ہے، یہی بات مولائے کائنات کے ساتھ بھی ہے کہ مولائے کائنات جیسا صادق گواہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، مولائے کائنات سے بڑا گواہ رسالت کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ علی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، علی کے کانوں نے ان واقعات کو سنا تھا، علی ان تمام باتوں کو جانتے تھے، کیونکہ علی کے پاس علم تھا، اور یہ علم کہیں اور سے نہیں بلکہ لوح محفوظ سے علی کو عطا ہوا تھا۔ اور صرف علی کو ہی نہیں عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دوں کہ امام حسن مولائے کائنات کے بڑے فرزند کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ ماں کی آغوش میں آتے تھے، جناب فاطمہ جب آپ کو شیر پلاتی تھی، اپنا دودھ نوش کراتی تھی، تو اتنی دیر میں جناب امام حسن ہمارا دوسرا امام لوح محفوظ کے علم کا مطالعہ کر لیا کرتا تھا۔ کتنی دیر لگتی ہے ایک ماں کو فیڈ کرانے میں اپنے بچے کو، جتنی دیر جناب فاطمہ زہرا آغوش میں لے کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی تھی، اتنی دیر میں لوح محفوظ میں جتنا بھی دنیا کا علم اللہ نے رکھا ہے، روز اول سے لے کر کے، روز ازل سے لے کر کے روز آخر تک کا علم اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اور جناب فاطمہ اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ میرا بچہ اتنی دیر میں لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیا کرتا تھا۔ تو عزیزان محترم اب حیرت نہ کریں کہ اگر باپ کے پاس لوح محفوظ کا علم ہے تو باقی کے پاس بھی علم ہوگا، اس لیے کہ اس گھرانے کا ہر بچہ محمد نظر آتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تو گواہ اکثر ٹوٹ جایا کرتے ہیں، گواہ اکثر بک جایا کرتے ہیں، گواہوں کے بیان میں اکثر و بیشتر غلطیاں اور خامیاں پائی جاتی ہیں، جس کے سبب مقدمہ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے محمد کو ایسا گواہ دیا جو نہ بکا، جو نہ ٹوٹا، جو نہ بھولا نہ بھٹکا۔ عزیزان محترم ایسا گواہ
اور میں بتاؤں آپ کو، آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کروں، مولائے کائنات کا عدل بہت مشہور ہے نا، اسی گواہی کے حوالے سے کہ مولائے کائنات کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے ایک مقدمہ پیش کیا، مولا کی عدالت میں وہ آئی اور کہا یا علی مجھے آپ سے انصاف چاہیے، کیونکہ میں جو دنیا کے دوسرے لوگ ہیں، جو قاضی ہے شہر کا، اس کے فیصلے سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ مولائے کائنات نے کہا کیا ہے تیرا مقدمہ جو قاضی کے فیصلے سے تو مطمئن نہ ہوئی؟ اس نے کہا یا علی یہ مقدمہ میرے شوہر کا ہے۔ مولا نے کہا بیان کرو۔ اس نے بیان کیا کہ یا علی میرا شوہر اپنے 3 دوستوں کے ساتھ سفر پر گیا تھا اور اس نے تجارت کی، اس نے مال کمایا، اور اس کے بعد جب وہ وطن لوٹنے لگا اور جب اس کی تاریخ دن آنے کے قریب ہوئے تو اس کے 3 دوستوں نے آ کر کے مجھے یہ خبر دی کہ میرا شوہر اس دنیا سے فوت کر گیا ہے اور اس کا مال و اسباب ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ کوئی بھی مال و اسباب میرے حوالے نہیں کیا گیا اور میرے شوہر کے مرنے کی خبر مجھے بتائی گئی کہ وہ بیمار ہوا اور راستے میں وہ مر گیا۔ ہم نے اس کی بڑی خدمت کی، ہم نے اس کو بہت بچانے کی کوشش کی لیکن وہ بچا نہیں، اور یہی گواہی انہوں نے جا کر کے شہر قاضی کو دی اور شہر قاضی نے اس کو صحیح مان لیا۔ لیکن میرا دل گواہی نہیں دیتا، میرا دل یہ کہتا ہے کہ میرا شوہر مرا نہیں بلکہ اس کا قتل اس کی دولت کی لالچ میں اس کے دوستوں نے کیا ہے، جو اپنے کو یہ دوست کہہ رہے ہیں، انہوں نے ہی میرے شوہر کو مار ڈالا۔ عزیزان محترم، مولا کی عدالت میں مقدمہ آیا تھا، جو دنیا کا اتنا بڑا عادل ہو، جو دنیا میں انصاف کرنے کے لیے مشہور ہو، جسے ہم مشکل کشا کہتے ہیں، جسے ہم حاجت روا کہتے ہیں، اس علی کے دربار میں کوئی مقدمہ لے کر کے آئے اور علی فیصلہ نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور فیصلہ بھی عین عدل نہ ہو۔ فیصلہ بھی جو تھا علی نے انصاف کے ساتھ کیا۔ مولا نے کہا بہتر ہے میں تیرے مقدمے کا فیصلہ کروں گا، اور جو بھی فیصلہ ہوگا اسے تجھے بھی قبول کرنا ہوگا اور ان 3 اشخاص کو بھی، وہ جو 3 دوست ہیں انہیں بھی قبول کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یا علی آپ کے فیصلے کو مانیں گے۔ مولا نے ایک ایک کر کے ان کو بلایا اور ان کی گواہی لی اور ان سے بیان لیا۔ عزیزان محترم، ایک ساتھ نہیں بلایا علی نے، پہلے کو بلایا، پوچھا کہ یہ بتاؤ تمہارے دوست کو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا وہ بیمار تھا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ کتنے بجے مرا؟ مثال کے طور پر اس نے کہا اس کا انتقال 1 بجے دن میں ہوا۔ پھر اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے غسل و کفن دیا اور اس کے بعد اسے قبر میں۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے بجے تدفین ہوئی؟ مولا نے پوچھا۔ اس نے کہا 4 بجے تک مثال کے طور پر تدفین ہو گئی۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ اس کو الگ کر دیا مولا نے، پہلے دوسرے 2 دوستوں سے ملنے نہیں دیا، اسے الگ بٹھایا۔ پھر دوسرے کو بلایا، دوسرے دوست کو بلایا، اس کی گواہی لی۔ اس نے کہا کہ ہاں میرا دوست بیمار تھا۔ مولا نے کہا کتنے بجے انتقال ہوا؟ اس نے کہا تقریباً 2 بجے انتقال ہوا۔ غسل و کفن کہا 5 بجے ہوا۔ مولا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم بھی دوسرے حجرے میں چلے جاؤ۔ تیسرے کو بلایا، تیسرے نے کچھ اور وقت بتایا، یعنی تینوں کے بیان میں یکسانیت مولا کو نہیں ملی۔ پہلے نے کچھ اور وقت بتایا، دوسرے نے کچھ اور وقت بتایا، تیسرے نے کچھ اور وقت بتایا، یہ تینوں ہی سازش میں شامل تھے۔ عزیزان محترم، اب مولا نے کہا کہ تینوں حجرے سے نکل آؤ، اور اس کی زوجہ کو بلایا اور اس کے بعد کہا کہ تم بالکل صحیح کہتی تھی، تمہارا شک بالکل درست ہے، تمہارے شوہر کو ان تینوں نے دولت کی لالچ میں قتل کیا ہے اور انہوں نے اس کی لاش کو دفن کر دیا ہے صحرا میں، اور اس کے تمام مال و اسباب کو انہوں نے آپس میں بانٹ لیا ہے۔ دیکھیے عزیزان محترم، میں نے گواہی کو عنوان بنایا، رسالت کا گواہ علی ابن ابی طالب، یہ میری تقریر کا عنوان تھا، اور اس حوالے سے میں نے مولائے کائنات کے عدل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ واقعہ پیش کیا کہ علی گواہوں کو سمجھنے کا نام ہے، علی گواہوں کی نفسیات پر ہاتھ رکھنے والے اس طبیب کا نام ہے کہ جس نے الگ الگ گواہی لے کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ یہ تینوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ غرض کی وہ جو عورت تھی، جو مظلومہ تھی، جس نے مقدمہ پیش کیا تھا، وہ علی کو دعائیں دیتی ہوئی گئی، اور علی نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ وہ جو مال کما کر کے لایا تھا اس مال کا معاوضہ یہ تینوں مل کر کے اس کی بیوی کو عطا کریں گے۔ صلوات بھیجے مل کر محمد والے محمد۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو دیکھا عزیزان محترم، آپ نے، یہ ہے علی کی ذات مبارک، اور آج اسی علی کو ہم نے کھو دیا. آج وہی علی ہم سے جدا ہو گیا. وہ علی جو کوفے میں یتیموں کا سرپرست تھا، وہ علی جسے لوگ جب تلاش نہ کر پاتے اور پوچھتے کہ علی کہاں ملیں گے، تو لوگ بتاتے تھے کہ کوفے کے یتیم جہاں رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، اس محلے میں چلے جاؤ جہاں کوفے کے یتیم رہتے ہیں، وہاں تمہیں علی ملے گا. خدا کی قسم، جو زمانے کا امیر ہو، جو زمانے کا مشکل کشا ہو، وہ یتیموں کے ساتھ رہتا تھا، مسکینوں کے ساتھ رہتا تھا، غریبوں کے ساتھ رہتا تھا. ارے یمن سے ایک شخص امیر المومنین سے ملنے کے لیے آیا. اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ مسلمانوں کے خلیفہ علی کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے ایک بوسیدہ مکان کی طرف اشارہ کیا جس پر ٹاٹ کے پردے لگے تھے، جس میں پیوند تھے. عزیزان محترم، وہ شخص کہتا میں نے تم سے امیر کا گھر پوچھا ہے، کسی غریب کا گھر نہیں پوچھا. تم کہتے ہو کہ یہ تمہارے امیر المومنین کا گھر ہے، لیکن یہ تو بہت بوسیدہ حالت میں ہے. ہاں عزیزان محترم، یہ علی وہ ہے کہ جسے اللہ رسول کا گواہ بنائے، رسالت کا گواہ بنائے. وہ علی اتنی سادگی سے زندگی کو گزارتا تھا. آج وہی یتیموں کا سہارا، بیواؤں کو تسلی دینے والا، ارے ہر کی سننے والا، ہر ایک کی آواز پر لبیک کہنے والا علی ارے بڑی مصیبت میں ہے. عزیزان محترم، ہمارا مشکل کشا علی 19 رمضان کو ابن ملجم کی تلوار سے زخمی ہوا، سر دوپارہ ہوا. ارے بیٹے اٹھا کر کے بابا کو گھر لے کر کے آئے. 19 کا دن گزرا، حالت غیر ہونے لگی. 20 کی صبح نمودار ہوئی. ہائے طبیب نے کہا کہ اگر علی کو تھوڑا سا دودھ مل جائے تو شاید علی کے درد میں فاقہ ہو جائے. اگر روایت کہتی ہے بیویوں کہ طبیب نے امام حسن سے کہا، لیکن کوفے کے یتیم بچوں نے یہ سن لیا کہ آج ہمارے سید و سردار کو دودھ کی ضرورت. ارے ہر یتیم کوزے میں دودھ لے کر کے در علی پر آیا کہ ہم اپنے حصے کا دودھ لے کر کے آئے ہیں، میرے مولا کو یہ دودھ پلا دو. ارے کتنی محبت تھی ان یتیموں کو علی سے کہ اپنے حصے کا دودھ پیش کر رہے ہیں. اور علی کا کردار دیکھیے عزیزان محترم کہ جب علی کے سامنے یہ دودھ پیش کیا گیا تو مولا نے تھوڑا سا اسے نوش کیا اور اس کے بعد حسن کو بلا کر کے کہا کہ تم نے اپنے ملزم کو جو رسیوں میں باندھا ہے اسے لے جا کر کے یہ دودھ پلا دو، کیونکہ ابن ملزم کو زیادہ پیاس ہوگی. ارے قاتل کو زیادہ مقتول سے زیادہ پیاس لگتی. ابن ملزم کے سامنے جب وہ دودھ پیش کیا گیا تو ابن ملزم رونے لگا. امام نے ابن ملزم سے سوال کیا کہ اے ابن ملزم بس اتنا بتا دے کہ کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ ہائے ابن ملزم رونے لگا اور کہنے لگا امام آپ سے اچھا امام تو کوئی ہو ہی نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ امام نے اپنی وصیت میں امام حسن سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے حسن اگر میں بچ گیا تو میں جانتا ہوں کہ اپنے قاتل کے ساتھ مجھے کیسا سلوک کرنا ہے، لیکن اے بیٹا اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو دیکھو ابن ملزم کو صرف ایک ضربت لگانا، اور بہتر تو یہ ہے میرے لال کہ اگر کسی کو معاف کر دیا. جسے زہر آلود تلوار سے ابن ملزم نے تلوار ماری ہو، جس کے سر پر ضربت ہو، جس کا سر دوپارہ ہو گیا ہو، وہ امام
वसीयत अपने कातिल के लिए कर रहा है। ऐसा इमाम कहाँ मिलेगा अरबाब ऐसा? अरे जमाने के इमाम को ताजियत पेश करिए और कहिए इमाम आपको आपके जद मौलाए कायनात का पुरसा, आज जमाने का इमाम चला गया जिसे हम हर मुश्किल में पुकारा करते थे, आज उस पर बड़ी मुश्किल है बीबियों। अरबाब अज़ा आपकी खिदमत में मौला के एक चाहने वाले सहाबी असबक का वाकया पेश कर दूं। असबक रिवायत करते हैं कि 19 को मौला के जब सर पर जरबत लगी तो हम तमाम सहाबी मौला के घर उन्हें छोड़ने गए, और 20 रमजान जब नमूदार हुई तो मौला की हालत गैर होने लगी। हम दरे अली पर बैठे थे, अरे तमाम सहाबी चले गए लेकिन मेरे कदम न उठे कि मैं अपने घर जाता। हाय मैं दरे अली पर बैठा रहा, बड़ी देर हो गई। अरे इमाम हसन ने जब मुझे बैठा हुआ पाया तो कहा असबक तुम घर क्यों नहीं चले जाते? असबक ने कहा बस आखिरी बार मुझे मौला का दीदार करा दीजिए। इमाम हसन मुझे हुजरे में लेकर के गए, मैंने अजीब मंजर देखा। हाय मैंने देखा कि 19 रमजान को अली का चेहरा और रीश मुबारक खून से तर थी, अली के पूरे चेहरे पर खून ही खून था। लेकिन 20 रमजान को मैंने देखा कि अली का चेहरा साफ है, अली के चेहरे पर कोई खून का दाग नहीं। इमाम हसन ने कहा हाँ असबर, मेरे बाबा के चेहरे के खून को मेरी बहन ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने धो दिया। मैं कहूंगी है मौला, बेटियों से कभी भी बाप का खूब भरा चेहरा नहीं देखा। हाय कोई बेटी अपने बाप को इस हाल में नहीं देख सकती कि उसके चेहरे पर खून के दाग हो। अरे ज़ैनब उम्मे कुलसूम से हाथ जोड़कर मैं कहूंगी ऐ शहजादी आपने अपने बाबा के चेहरे को धुला दिया, अरे खून को साफ कर दिया, लेकिन हाय मुझे एक 4 साल की बच्ची याद आ गई। हाय जो करबला में अपने बाप के खून भरे चेहरे को कभी नोके नेज़ा पर देख रही थी, कभी तश्त में उसने अपने बाप को देख के सर को देखा, कभी कटे हुए दामन में, कभी कैद खाने में ये खून भरा हुसैन का सर आया। हाय खुदा किसी बेटी को वो मंजर न दिखाए जो हुसैन की 4 साल की बच्ची ने हाय करबला में, कूफा और शाम में देखा। जज़ाकुम रब्बुकुम बीबियों, अली की हालत गैर हो रही है। हाय वो वक्त भी आया जब 21 को वक्त सुबह अली इस दुनिया से रुखसत हुए, अली के घर में कोहराम बरपा हुआ, बेटियों ने बाप की सफे मातम बिछाई, हसनैन मातम कर रहे हैं, अरे बेटियां बाप पर गिरिया कर रही हैं। अली का जनाजा तैयार हुआ, बड़ी शान से जनाजा उठा, नजफ अशरफ में हसनैन ने बाबा को दफन किया। उसके बाद जब बच्चे अपने बाप को दफन करके लौटे, अरबाब अज़ा एक पुरदर्द आवाज ने हसनैन के कदम को रोक लिया। एक नशेब से एक दर्द भरी आवाज आ रही थी, हाय मेरा मोहसिन, हाय मेरी खबर लेने वाला, हाय वो आज मेरे पास न आया। इमाम हसन अरे कदम बढ़ाते हुए उस
نشیب کی طرف گئے. کیا دیکھا کہ ایک نابینا بیمار شخص نشیب میں بیٹھا ہوا گریہ کر رہا ہے. امام حسن نے اسے سینے سے لگایا. ارے نابینا تھا لیکن سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے. یہ میرا محسن ٹھیک اسی محسن کی طرح ہے. عزیز و امام حسن نے کہا ہے بھائی تو کیوں گریہ کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، آج 3 دن ہو گیا. ایک مرد مومن تھا جو میری خبر گیری کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا، لیکن 3 دن سے وہ میرے پاس نہ آیا. امام کہتے ہیں کہ اے بھائی کیا تو نے اس کا نام جانا؟ وہ کہتا ہے میں نے جب اسے نام پوچھنا چاہا وہ یہی کہہ کر ٹال دیتا تھا کہ ایک غریب دوسرے غریب کے پاس، ایک مسکین دوسرے مسکین کے پاس ہے. ہائے جیسے ہی امام حسن نے یہ جملے سنے، امام نے کہا اے بھائی وہ کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا امام علی تھا. آج وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم اپنے باپ کو دفن کر کے آئے ہیں. آج جو یتیموں کی خبر لیتا تھا، جو غریبوں کی دل جوئی کرتا تھا، وہ زمانے کا امام چلا گیا. ہائے ہم بن باپ کے ہو گئے، کوفے کے یتیم دوبارہ یتیم ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین بیویوں میں دعا کر رہی ہوں اور آپ سب سے درخواست ہے کہ آمین کہیے گا. جناب آدم کی توبہ کو قبول کرنے والے پروردگار عالم میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تجھے واسطہ ہے کہ اس بیماری کو جسے کورونا کا نام دنیا دے رہی ہے لیکن اصلی نام سے تو ہی واقف ہے میرے معبود. تجھے جناب آدم کی توبہ کے قبولیت کا واسطہ ہے کہ اس بیماری کو دنیا سے ختم فرما دے. پروردگار تجھے واسطو خالق کائنات جناب یعقوب کو بینائی عطا کرنے والے پروردگار تجھ سے دعا کر رہی ہوں کہ دنیا سے اس بیماری کو نیست و نابود کر دے. جناب یوسف کو غلام سے عزیز مصر بنانے والے تجھ سے میں دعا کرتی ہوں. جناب عیسیٰ کو گہوارے میں گویائی عطا کرنے والے پروردگار تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ اس بیماری کو ختم کر دے. خالق کائنات محمد والے محمد کے صدقے میں جہاں جہاں حسین کے چاہنے والے اور اہل بیت اطہار سے مودت کرنے والے لوگ ہیں ان کی جانوں کی حفاظت فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ عطا فرما. اے میرے مالک اس دنیا سے جو لوگ رخصت ہو گئے ہیں پروردگار عالم ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے میرے مولا ہماری عزاداریوں کو قبول کر لے. اے خالق کائنات تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ جہاں جہاں فرش عزائے حسین ہے، ذکر حسین ہے، ذکر اہل بیت اطہار ہے، ان تمام گھروں کو اس وبا سے محفوظ رکھ. خالق کائنات ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اچھا عمل کریں، نیک عمل کریں، اور جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج اور زیارت نصیب ہو. ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے تو درگزر فرما کیونکہ تو سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رب العالمین ہے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و مددگار میں شمار کر لے. آمین. ماتم حسین.
सानिया साहिबा नोहा पेश करेंगे। म्यूट है क्या? म्यूट है? नहीं म्यूट अली का ये जनाजा है, अली का शाहे पैबर गिर का ये जनाजा है, अली का आज बाबा मर गया है, शबरो शबीर मामी देखो ना का ये जनाजा है, ये जनाजा है, शाहे पैबर का ये जनाजा है, का फातिमा ज़हरा की मरहद से सदाने लगी, फातिमा ज़हरा की मरहद से सदाने लगी है, सदाने लगी। ये मसायब रह गया था क्या मेरी तकदीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाहे पैबर गिर का ये जनाजा है अली का। या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, या रसूल अल्लाह ये जिब्रील ने रोकर कहा, हाय रे रोकर कहा, एक हल्का और ढूंढा क्यों जलाई तेग है दर पर बिने मुल्जिम बता, क्यों जलाई तेग है दर पर बिने मुल्जिम बता, है बिने मुल्जिम बता, कद्र कुरिया कर दिया काटा गला तफसीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाहे पैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। हम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हम अली की बेटियों के फिर से ताजा हो गए, हाय ताजा हो गए। हम अभी भूली कहाँ थी मादरे दिलगीर का, ये जनाजा है अली का, ये जनाजा है अली का, शाहे पैबर गिर का, ये जनाजा है अली का। को देखते हैं और रोते हैं अली, बेटियों को देखते हैं और रोते हैं अली, हाय रोते हैं अली, हाय को जाने तसव्वुर
ये जनाजा है अली का। छोटे से आकाश भी रोते हैं सर को पीट कर। छोटे से आकाश भी रोते हैं सर को पीट कर। हाय सर को पीट कर। बचपना पास का जख्म दिल पर तीर का। ये जनाजा है अली का। ये जनाजा है अली का। शाहे खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। बाप की मैया से ज़ैनब काली पटना बार बार। बाप की मैया से ज़ैनब काली पटना बार बार। काली पटना बार बार। दिल हिला देता था रोना शाह की हमशीर का। ये जनाजा है शाह खैबर गिर का। ये जनाजा है अली का। या सैयद जी शेबी साहिबा नौहा पेश करेंगी। शेबी या हुसैन आती है गर्दों से ये पैगम सदा। कत्ल हुए सजदे में शेर खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा। कत्ल हुए सजदे में शेर खुदा। हक में ये गजब हो गया। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। गम से है ज़ैनब निढाल। गम से है ज़ैनब निढाल। खोल दिए सर के बाल। खोल दिए सर के बाल। कहती पुरमलाल। कहती है ये पुरमलाल। देखो तो बाबा का हाल। देखो तो बाबा का हाल। देते हैं जिब्रील ये कैसी निदा। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। आती है गर्दों से ये पैगम सदा। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। साथ पढ़े जलवगर। साथ पढ़े जलवगर। कहती है सर पीट कर। कहती है सर पीट कर। फटता है मेरा जिगर। फटता है मेरा जिगर। कोई तो लाए खबर। कोई तो लाए खबर। के ये सितम क्या हुआ। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। अगर तू से ये पैगम सदा। कत्ल हुए सजदे में शेरे खुदा। देखो तो हसनैन जाओ। देखो तो हसनैन जाओ। बाबा को घर में तो लाओ। बाबा को घर में तो लाओ। कैसा लगा सर पे घाव। कैसा लगा सर पे घाव। बताओ मुझको खुदारा बताओ। राह से होगी शफा।
قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا نشتر غم دل پہ کھائے نشتر غم دل پہ کھائے دوڑ کے حسنین آئے دوڑ کے حسنین آئے جب حال ہائے دیکھا جب حال ہائے تمہیں بابا نہائے تمہیں بابا نہائے عرش ہے میں شر بپا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا ہوئی قیامت ہوئی تیغ ستم کی چلی تیغ ستم کی چلی علی ولی علی ولی گریا سے دوڑے نبی گریا سے دوڑے نبی نہیں نے یہ کی جور و جفا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے پیغام صدا قتل ہوئے شیر خدا میرے زخمی امام اے میرے زخمی امام تم پہ درود و سلام تم پہ درود و سلام تبلیغ عام خون کی تبلیغ عام دے دیا قاتل کو جام دے دیا قاتل کو جام ہوگا انیس ایسا کوئی پیشوا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا آتی ہے گردوں سے یہ پیغام صدا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا خانہ حق میں یہ غضب ہو گیا قتل ہوئے سجدے میں شیر خدا یا علی مولا حیدر مولا یا علی مولا حیدر حیدر مولا یا علی مولا حیدر مولا حیدر یا علی مولا مولا حیدر حیدر مولا یا علی مولا حیدر حیدر مولا مولا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ زیارت پڑھ لیں اور مولا کائنات کی میں زیارت پڑھاؤں گی، وہ بھی آپ لوگ دہرائیے گا۔ پہلے زیارت امام حسین۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ولا جدک و ابیک، السلام علیکہ ولا امک و اخیک، السلام علیکم یا دست شہدائے کربلا، السلام علیکہ یا اسیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الظلفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بعرض توس، السلام علیکہ یا مغیث شیعت زوار فی یوم الجزاء، السلام علیکہ یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکہ یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت امیر المومنین پڑھتی ہوں بروز شہادت 21 رمضان قربتاً اللہ۔ السلام علیکہ ایہا الوسیع البری التقی، السلام علیکہ ایہا النباء العظیم، السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید، السلام علیکہ ایہا البری الزکی،
अस्सलामु अलैका या वसी रसूल रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैका या खियारतिल्लाह अला खल्क़ अजमईन, अशहदु अन्नका हबीबुल्लाह व खासतुल्लाह व खालिसतहु, अस्सलामु अलैका या वलील्लाह व मौज़िया सिर्रही व ऐबतिल इल्मिही व खाज़िन वहीयही बेअबी अंता व उम्मी या अमीरल मोमिनीन बेअबी अंता व उम्मी या हुज्जतुल्लाह अलल आनामे बेअबी अंता व उम्मी या बाबिल मकाम या बेअबी अंता व उम्मी या नूरुल्लाह तामे, अशहदु अन्नका क़द बल्लगत अनिल्लाह व अन रसूलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही मा हुम्मिलत बरयत मस्तुहिफ़्ज़त व हिफ़्ज़ता मास्तदूअत हलालत हलालल्लाह व हरामत हरामल्लाह व अतममता अहकामिल्लाह व लम ततअद्दल हुदूदिल्लाह अबदतल्लाह मुखलिसन हत्ता अतैकल यकीन व सल्लल्लाहु अलैका व अलल आइम्मते मिन बादिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। आप तमाम लोगों का इस मजलिस में शिरकत के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और दुआ करती हूँ कि जहाँ भी रहें आप सब मौला की जमानत में रहें, हिफ्ज़ व अमान में रहें और सब लोग अच्छे रहें। दुआ कीजिएगा हर एक के लिए। आप आजरा बहुत अच्छा तुमने ये प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा लगा। जी बाजी, कहीं हो नहीं रहा था ना, तो हमने कहा हम सब लोग जुड़ जाए। जी दिल जी से मुझे इतना अच्छा